सीरिया में 54 साल के बाद असद परिवार का शासन समाप्त हो चुका है। 1970 से 2024 8 दिसंबर की तारीख तक एक ही परिवार ने सीरिया पर राज किया था, लेकिन अब बशारुल असद का तख्ता पलट चुका है। यहाँ जब राजधानी दिमश्क पर विद्रोही ग्रुप ने कब्जा किया तो पूरी दुनिया ने सीरिया का एक अलग ही नज़ारा देखा, और नज़ारा कुछ ऐसा था मानो सीरिया में पहली बार खुशियाँ देखी गई हों। हर तरफ खुशियों की बौछार थी। सीरिया के लोग सड़कों पर उतरकर सजदा करने लगे और असद सरकार के खिलाफ लड़ने वाले विद्रोही गुट हैअत-उत-तहरीक-उल-इस्लाम का शुक्रिया अदा करते हुए नहीं थक रहे थे। विद्रोही गुटों ने 27 नवंबर को इदलिब से आगे बढ़कर एलेप्पो पर कब्जा किया, उसके बाद हमा शहर और उसके आसपास के इलाकों पर कब्जा किया, उसके बाद हम्स का रुख किया और आसानी से हम्स पर भी कब्जा कर लिया। और उम्मीद की जा रही थी कि अब जब राजधानी दिमश्क पर कब्जा करने की बारी आएगी तो सरकारी सेना और विद्रोही गुटों में ज़बरदस्त टकराव देखने को मिलेगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ और बहुत ही आसानी से बगैर लड़ाई के ही राजधानी दिमश्क पर हैअत-उत-तहरीर-उश-शाम के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया। और जैसे ही कब्जा किया तुरंत राष्ट्रपति के महल में लोग घुस गए और लोग उस जगह बैठकर पोज देते नजर आए जहां बशारुल असद बैठा करते थे। इस तस्वीर को देखने के बाद बांग्लादेश के शेख हसीना के महल की याद ताज़ा हो गई, जहां पर तख्ता पलटने के बाद बांग्लादेश में लोग महल में घुसकर बिस्तरों पर लेट गए थे और महल की ऐसी तैसी कर रखी थी। तो जब सीरिया में बशारुल असद के महल में घुसे तो एक तरफ कुछ लोग महल के अंदर का नज़ारा अपनी आंखों से देख लेना चाहते थे, वहीं कुछ लोगों ने तस्वीरें खिंचवानी शुरू कर दी। इसके अलावा दिमश्क के अंदर मौजूद सरकारी टीवी चैनल के दफ्तर पर भी कंट्रोल कर लिया गया और वहीं से ऐलान भी किया गया कि अब असद सरकार का तख्ता पलटा जा चुका है और सीरिया हैअत-उत-तहरीर-उश-शाम के अंडर में आ चुका है। इसके अलावा एक नज़ारा और देखने को मिला जब जेलों से पॉलिटिकल कैदियों को बिला रोक टोक छोड़ दिया गया और जेल के ताले तोड़ दिए गए। इन जेलों में कई बरसों से लोगों को असद सरकार ने सिर्फ इसलिए बंद कर रखा था क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ या तो लिखा था या बोला था या उन पर सरकार के खिलाफ एक्टिविटी करने का आरोप था। और ऐसी हालत में जब हैअत-उत-तहरीर-उश-शाम के लड़ाके जेल के अंदर पहुंचे तो पहले पहले जो वहां कैदी मौजूद थे वो लोग उन्हें देखकर समझ नहीं पाए कि आखिर यह कुछ क्या हो रहा है। लेकिन लड़ाकों ने जब उन्हें बताया कि असद सरकार खत्म हो चुकी है, उनका तख्ता पलटा जा चुका है और अब से आप लोग आज़ाद होंगे, तो इन कैदियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वैसे तो सीरिया के लगभग 65% हिस्से पर ही बशारुल असद सरकार का कंट्रोल था, लेकिन जितने भी हिस्से पर कंट्रोल था वहां जगह जगह बशारुल असद के बैनर और पोस्टर लगाए गए थे और कई जगहों पर बशारुल असद और उनके पिता हाफिजुल असद के पुतले भी नस्ब किए गए थे। तो लोगों ने उन सभी जगहों से न केवल बैनर पोस्टर को फाड़ा जलाया बल्कि इसके अलावा स्टेच्यूज़ को भी गिरा दिया और वायरल वीडियोज़ में ये तमाम चीज़ें देखी गई कि हाफिजुल असद के स्टेच्यू को घसीटा जा रहा है और एक वीडियो में छोटे छोटे बच्चे बशारुल असद के स्टेच्यू पर पेशाब करते भी नजर आए। आपको याद होगा कि कमोबेश यही नज़ारा बांग्लादेश का भी था, जहां शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे को न केवल तोड़ा गया था बल्कि उन पर पेशाब भी किया गया था। तो ये सब कुछ नज़ारा भी देखने को मिला सीरिया के अंदर। इधर बशारुल असद ने अपने परिवार के साथ सीरिया को छोड़ दिया, वो हवाई जहाज़ के ज़रिए रूस चले गए और वहाँ वो सियासी पनाह में हैं। लेकिन सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली सीरिया ही में हैं और वो विद्रोही गुट की हिरासत में हैं। उन्हें लड़ाकों ने एक अलग जगह पर रखा हुआ है और इस दौरान प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि वो सीरिया ही में रहेंगे और सीरिया में जो सरकार बनेगी उसके लिए वो काम करने को भी तैयार है। यानी एक तरीके से प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली ने सरेंडर कर दिया है और अब वो सत्ता का हस्तांतरण करेंगे और ऑफिशियल तौर पर लेजिटिमेट तरीके से सीरिया की सत्ता की बागडोर हैअत-तहरीर-उश-शाम के मुखिया अबू मोहम्मद अल जौलानी को सौंपेंगे। शामी वज़ीर आज़म अल जलाली ने कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि सरकारी इदारे काम करते रहें। उन्होंने सीरिया के लोगों से अपील की है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत करें और देश के बारे में सोचें। उन्होंने ये भी कहा कि सीरिया को आज़ादाना तौर पर चुनाव करवाना चाहिए ताकि सीरिया के अवाम अपनी सरकार को चुन सके। अल अरबिया चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान जलाली ने यह भी कहा कि वो हुर्रियत के कमांडर अबू मोहम्मद अल जौलानी के साथ राब्ते में रहे हैं, जो सीरिया के सियासी मुस्तकबिल को तश्कील देने की कोशिश में एक अहम पेशरफ्त है। उनका बयान सरकारी टीवी चैनल पर पढ़ा गया। तो वहीं विद्रोही गुट के सरबराह और इस पूरे विद्रोह को लीड करने वाले अबू मोहम्मद अल जौलानी ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सीरिया बशारुल असद से पाक हो गया। उन्होंने दमिश्क की जामा मस्जिद में हज़ारों के मजमे को भाषण दिया
ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، سبھی کو معاف کیا جائے گا، یعنی ابو محمد الجولانی نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ حریت پسندوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے صرف ایک دن کی لڑائی کے بعد سیریا کے اہم شہر حمص پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس دوران جب اسد کی فوج بھاگ گئی تو حمص کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور حمص کے ہزاروں لوگ اسد چلا گیا، حمص آزاد ہو گیا، سیریا زندہ باد، بشار الاسد مرد آباد، اس جیسے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ انہوں نے جشن مناتے ہوئے ہوائی فائرنگ بھی کی اور بشار الاسد کو خنزیر تک کہا، ان کے پوسٹروں کو پھاڑ دیا اور کہیں پر جلا دیا گیا۔ یہی کارن ہے کہ تحریر الشام کے لیڈر الجولانی نے حمص پر قبضے کو ایک تاریخی لمحہ قرار دیا اور لڑاکوں سے کہا کہ وہ ایسے لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے جنہوں نے سرنڈر کر دیا ہے۔ وہیں حمص کی تاریخی جامع مسجد خالد بن ولید میں لوگوں نے پہنچ کر اپنی خوشی کا اظہار کیا، یعنی یوں کہیں کہ پورے دیش میں، چاہے وہ الیپو ہو، ادلب ہو، حمص ہو، حما ہو اور اس کے علاوہ دمشق ہو، سارے شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں اور صدور علاقوں میں لوگوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور نئے ودروہی گٹوں کا خیر مقدم کیا۔ شکر کے طور پر انہوں نے نمازیں ادا کی۔ الجولانی کے حکم پر شہر کی جیل سے ہزاروں قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے شامی فوج ان قیدیوں کے دستاویزات کو جلانے کے بعد جلدی میں یہاں سے فرار ہو گئی تھی۔ شامی فوج کی ایک تصویر اور بھی دیکھی گئی جب انہوں نے اپنی فوجی وردیوں کو اتار کر بھاگنا شروع کر دیا تاکہ ودروہی لڑاکے انہیں پہچان نہ سکیں اور انہیں عام لوگ سمجھ کر ان کے ساتھ عام لوگوں جیسا برتاؤ کریں۔ تو یہ بھی ایک نظارہ تھا، گویا اسد سرکار کے سرکاری فوجی جنہوں نے نہ جانے کتنے لڑاکوں کو نقصان پہنچایا ہوگا اور نہ جانے کتنے گھروں کو چھلنی کیا ہوگا، لیکن آج جب وہ وردی اتار کر عام لوگوں کے صفوں میں شامل ہو گئے ہیں تو اب انہیں بھی معافی مل جائے گی، کیونکہ انہیں کوئی پہچان نہیں پائے گا۔ یہ تو رہی تختہ پلٹ کی پوری کہانی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پر امریکہ، اسرائیل اور دوسرے دیشوں نے کیا کچھ کہا ہے۔ تو جیسے ہی دمشق پر تحریر الشام کا قبضہ ہوا، اس کے بعد ہی امریکہ کا بیان سامنے آ گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سیریا کی گھٹنا سے امریکہ کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ ٹرمپ نے جو بائیڈن کو مشورہ دیا کہ وہ سیریا کے معاملے میں دخل نہ دیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے پردھان منتری بنجامن نیتن یاہو کا بھی بیان سامنے آیا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اسد کی سرکار کا خاتمہ ہوا، یہ اچھی بات ہے، اس سے حزب اللہ کمزور ہوگا، کیونکہ اسد سرکار کی مدد سے ہی ایران حزب اللہ تک اپنی پہنچ بناتا تھا اور اب ایسا نہیں ہو سکے گا۔ ساتھ ہی نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ وہ سیریا کی نئی رجیم کے ساتھ پیسفل کوآپریشن کے لیے تیار ہے۔ لگے ہاتھوں نیتن یاہو نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر نئی رجیم کچھ گڑبڑ کرے گی تو ہم اس کو اس کے حساب سے ڈیل کریں گے۔ یہ تو امریکہ اور اسرائیل کا ریئیکشن تھا، جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا، ایسے ہی امید کی جا رہی تھی۔ لیکن ان کے علاوہ قطر، سعودی عرب اور اس کے علاوہ اردن، مصر، عراق، ایران، ترکی اور روس نے، ان دیشوں نے مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ سیریا کا کرائسس ایک خطرناک پیش رفت ہے اور ان دیشوں نے اس کے سیاسی حل پر زور دیا۔ ساتھ ہی روس نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ نئی رجیم کی مخالفت کرے گا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے قطر میں ترکی اور ایران کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقات کے بعد کہا تھا کہ ہیئت تحریر الشام کے آپریشن کی منصوبہ بند طویل عرصے سے پہلے کی گئی تھی۔ یہ طاقت کا توازن بگاڑنے اور گراؤنڈ پر صورتحال تبدیل کرنے کی کوشش ہے۔ دراصل یہ روس کی ایک بہت بڑی ہار مانی جا رہی ہے، کیونکہ اسد سرکار روس اور ایران کے سہارے پر چل رہی تھی، لیکن روس یوکرین میں مصروف ہونے کی وجہ سے سیریا پر خاصا دھیان دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اور ایران نے اس لیے مدد کرنے سے مجبوری اختیار کی کیونکہ خود بشار الاسد کی فوج ودروہیوں سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو ایران اسد سرکار کی مدد کیسے کر سکتا تھا؟ اس لیے نہیں کیا۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیئت تحریر الشام کی مدد امریکہ اور اسرائیل نے کی ہے، ایسے لوگوں کو یا تو گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ نہیں ہے یا پھر کسی ایجنڈے کے تحت باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دقت کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے پچھلے 13 سالوں سے لڑائی لڑی، اپنی جانیں دی اور نہ جانے کیا کیا تانے سہے، ان کو کریڈٹ ملنے کے بجائے امریکہ اور اسرائیل کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے، اور کچھ لوگوں کو بہت زیادہ جلدی ہے کہ فوراً ایسے لوگوں کو یہودیوں کا ایجنٹ ڈکلیئر کر دیں تاکہ انہیں بدنام کیا جا سکے، جبکہ صورتحال بالکل الگ ہے۔ یہ سیریا کے غیرت مند لوگ ہیں۔ حالانکہ یہ بات کافی حد تک صحیح ہے کہ اسد سرکار کے چلے جانے سے اسرائیل کو فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران اسد سرکار کے ذریعے ہی سے حزب اللہ کو کنیکٹ کرتا تھا اور ان کی مدد کیا کرتا تھا، اور یہ سلسلہ سیدھے حماس کی مدد تک جاتا تھا۔ لیکن اب یہ کڑی ٹوٹ چکی ہے، اس لیے اسرائیل کو تو اچھا ہی لگا ہے۔ لیکن تحریر الشام کے لیڈروں نے ماضی میں یہ بیان دیا ہے کہ ہمارا مشن صرف سیریا کی آزادی نہیں ہے، بلکہ ہمارا اصل مقصد
بیت المقدس کی آزادی ہے۔ تو اگر انہیں یہ مشن پورا کرنا ہوگا تو ایران سے انہیں تعلقات بحال رکھنے ہوں گے اور ایران کی مدد سے اپنے مشن کو پورا کرنا ہوگا۔ لیکن اگر وہ صرف سیریا ہی تک اپنے آپ کو سیمت رکھنا چاہیں گے تو انہیں ایران سے تعلقات رکھنے کی شاید کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر ایران کا لنک لبنان سے ٹوٹ جائے گا تو اس کا اثر فلسطین کے کاز پر بالکل پڑے گا۔ لیکن ابھی بہت جلدی ہے یہ کہنا کہ آگے کیا ہوگا، اس لیے ویٹ اینڈ واچ کی استھتی باقی رکھنا ہوگا اور دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں سیریا کا مستقبل کیسا ہوتا ہے، اور ابھی یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جن لوگوں نے ایک ساتھ مل کر کے اسد سرکار کا تختہ پلٹا ہے وہ لوگ آپس میں کس طرح ڈیل کرتے ہیں اور کس طرح سطح کو سنبھالتے ہیں، کیونکہ ہیئت تحریر الشام فرنٹ پر ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ کئی سارے گٹ کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دیکھیں تو کرد ہیں، دروز ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو ان کا کیا کچھ کردار ہو سکتا ہے فیوچر میں سیریا کے مستقبل میں، تو یہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کی نظر سیریا پر لگی ہوئی ہے، خاص طور سے اسرائیل کی نظر سیریا پر بہت زیادہ اس لیے بھی ہے کہ اسرائیل یہ دیکھے گا کہ کیا اب سیریا کی نئی رجیم لبنان کی مدد کرے گی، حماس کی مدد کرے گی اور اسرائیل کے لیے پرابلم کریٹ کرے گی یا پھر نہیں کریٹ کرے گی۔ تو اسرائیل اس کے لیے بھی ویٹ اینڈ واچ کی استھتی میں ہے، اور پوری دنیا سیریا کو لے کر کے ویٹ اینڈ واچ کی استھتی میں ہے۔ ہم بھی اسی استھتی میں بنے ہوئے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ڈیولپمنٹ ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ یہ ویڈیو اگر آپ ہمارا یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کر لیجئے، کیونکہ ہم یہاں پر کمپریہنسو طریقے سے جو کچھ بھی ایشوز ہوتے ہیں اس کو بنا کر دیتے رہتے ہیں۔